بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل مصطفیٰ کے لٹے ہوئے قافلے کی آمد کی اطلاع پہلے ہی کوفے میں پہنچ چکی تھی اور ابن زیاد کا قصر شاہی سجا دیا گیا تھا۔ فتح و کامیابی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی اور تمام کوفہ بڑی بے تابی سے قافلے کی راہ دیکھ رہا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد آل مصطفیٰ کا یہ قیدی قافلہ ہولناک سفر کی ہر مصیبت کو بڑے ہی صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ کوفہ کے بے وفا اور دغا باز انسان مکانوں کی چھت پر چڑھ کر آل مصطفیٰ کے قیدیوں کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی شہربانو اور سیدہ زینب نے اپنی گردنیں جھکا لی کہ کوئی غیر آدمی نہ دیکھ لے۔ فضا کنیز نے یہ سما دیکھا تو فوراً آگے بڑھی اور اپنے سر کے بال کھول کر دونوں پاک بیبیوں کے چہرے پر بکھیر دیے۔ وہ رات اسیران کربلا نے قلعے میں گزاری۔ نہ کوئی شمع تھی، نہ کوئی چراغ تھا، نہ کوئی دری تھی اور نہ کوئی بچھونا تھا۔ واہ مولا تیری شان بے نیازی پہ قربان کہ ساری کائنات کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانے والے اور اسی کوفے والوں کو بھی شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کے اجالے میں لانے والے آج اسی کوفہ کے قلعے کی ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں بند ہے اور اپنے تو اپنے رہے دشمنوں کو بھی بچھونے دینے والے آج اپنوں کے ہاتھوں ننگی زمین پر پڑے ہیں۔ یہ کوفہ ان کے باپ کا دارالخلافت تھا اور انہی کی جامع مسجد کا امام بھی تھا۔ یہ اپنے باپ کے عقیدت مندوں کے پاس آئے تھے، یہ اپنے والد کے مقتدیوں کے پاس آئے تھے اور اپنے نانا پاک کی امت کے پاس آئے تھے، مگر حرص و ہوا، طمع و لالچ اور خواہشات نفسانی کا برا ہو، ملوکیت و امریت کی قہر و غضب کی تلوار پر لعنت ہو کہ آج ان کے نانا پاک کے امتی، ان کے والد کی طرفدار، ان کے باپ کے مقتدی ابن زیاد کے قہر و غضب سے ڈر کر آل مصطفیٰ کے دشمن ہو گئے تھے۔ رات گزاری اور صبح ہو گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک مرصع تخت پر بڑے ہی تکبر و غرور کے ساتھ بیٹھا۔ ظالمان کربلا اور قاتلان حسین میدان کربلا کے مارکے میں باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت میں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے اور 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کے مقابلے میں اپنی اپنی بہادری کے کارنامے سنا سنا کر ابن زیاد سے داد و شجاعت اور انعام و کرام پا رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ آل مصطفیٰ کے قیدی ابن زیاد کے سامنے اس طرح پیش ہوئے کہ علی عابد کا گلا آہنی زنجیروں کی رگڑوں سے زخمی ہو چکا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا، اور حضرت مسلم اور حضرت امام حسین کی بچیوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے سن ہو چکے تھے، اور بی بی شہربانو اور سیدہ زینب کے بازوؤں پر رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے، اور امام پاک کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے بنت علی کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ عمر بن سعد نے کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ابن زیاد کی حقیقی بہن بھی جس کا نام فاطمہ تھا اپنے چہرے پر نقاب ڈالے پاس کہیں کھڑی تھی۔ بنت علی نے ایک کوفی سے پوچھا یہ عورت جس کے چہرے پر نقاب ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ فاطمہ ابن زیاد کی بہن ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سیدہ زینب سے کہا زینب تمہارے بھائی حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی سزا پا لی اور تم نے بھی یزید کی نافرمانی کا انجام دیکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے حسین پر فتح ہو گئی۔ بنت علی نے فرمایا ابن زیاد یہ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ابن زیاد میرے بھائی حسین نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا اور فتح تیری نہیں فتح حسین کی ہوئی ہے، اسی لیے کہ میرے بھائی نے نہ صرف یہ کہ تمہارے فسق و فجور اور تمہاری ملوکیت پر فتح پائی بلکہ حسین نے حق و ہدایت کی حمایت میں مسلمانوں کے دل بھی فتح کر لیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک آسمان کے کنارے غم حسین میں سرخ ہیں اور ابھی تک ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ابھی تک کائنات کے ذرے ذرے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی اور دل روتے رہیں گے۔ ابن زیاد قیامت آنے والی ہے، حشر برپا ہونے والا ہے، اور آج اگر تیری آنکھیں حق و باطل کو نہیں پہچان سکی تو قیامت کے دن ضرور اس کا فیصلہ ہوگا حق پر کون تھا اور باطل کی طرف کون، اور تیری آنکھیں اس دن ضرور باطل پرستی پر روئیں گی اور تیرا ضمیر ضرور
तेरे इस जुल्म व सितम पर मलामत करेगा। और मेरे भाई हुसैन ने बातिल के आगे सर ना झुकाकर और अपने बच्चों को शमा को सदाकत पर कुर्बान करके खुदा और रसूल को राजी कर लिया, दीन और शरीयत को बचा लिया, सैयदा फातिमा की पाक चादर को दागदार नहीं होने दिया। और तूने और तेरे जालिम साथियों ने बातिल की हमायत और हक की मुखालफत और दीन और शरीयत से बगावत करके खुदा और उसके रसूल को नाराज कर लिया और दीन और ईमान बर्बाद कर लिया, आकबत खराब कर ली है और बनी उमैया के दामन पर ऐसा स्याह दाग लगा दिया है कि जिसे अब क़यामत तक नहीं मिटाया जा सकता। इस जुल्म सितम की सदा में क़यामत तक मुसलमान तुझ पर और तेरे संग दिल साथियों पर लानत करते रहेंगे। इब्ने ज़ियाद बिनते अली की इस हक गोई से शर्मिंदा हो गया और अपनी छड़ी सैयदुश्शुहदा के लबों पर मारने लगा। और हजरत ज़ैद बिन अरकम जो सहाबी रसूल थे देख ना सके, गर्ज कर बोले, अदब कर ए बेहया, खुदा की कसम मैंने इन लबों पर नबी को बोसा देते देखा है। इब्ने ज़ियाद गज़बनाक होकर बोला, अगर तू सहाबी रसूल ना होता तो तुझे जरूर कत्ल कर देता। हजरत ज़ैद ने गुस्से से फरमाया कि रसूल के सहाबी की तो तू ये इज्जत करता है, उसके नवासे की ये तौहीन, शर्म कर। इब्ने ज़ियाद ने फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि तू कौन है? आपने फरमाया मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इमाम हुसैन का बेटा हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा तू कैसे बच गया? अली आबद मौत व हयात अल्लाह के हाथ में है। इब्ने ज़ियाद ने कहा तेरे बाप ने खलीफा यजीद के खिलाफ बगावत करके जिल्लत खरीद ली। अली आबद ने कहा नहीं, मेरे बाप ने हक की हमायत में सर देकर इज्जत हासिल कर ली और इसका सबूत ये है कि उसके सर से आज भी कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती है। इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या तू भी यजीद का बागी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ, मैं भी हक का हमायती हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा हक की हमायत की सज़ा तूने देख ली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बातिल की हमायत का अंजाम तुम देख लोगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या यजीद अमीरुल मोमिनीन नहीं है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया नहीं। इब्ने ज़ियाद ने कहा क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इसीलिए कि वह फास्क व फाजर और शरीयत का बागी है। इस पर इब्ने ज़ियाद ने चाहा कि इन्हें भी कत्ल कर दिया जाए, मगर बिनते अली बेकरार होकर बोल उठी कि खबरदार, अगर इस बच्चे को कत्ल करना है तो इसके साथ मेरा भी खात्मा कर दे। और ये याद रख कि अगर तूने नमूसे रसालत की पर्दा नशीन औरतों पर हाथ उठाया तो अभी हशर बर्पा हो जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बुलंद आवाज़ से फरमाया अगर तेरे दिल में ईमान और गैरत का जर्रा भी बाकी है तो मेरे बाद नमूसे रसालत की इन पर्दा नशीनों के साथ किसी मुत्तकी आदमी को भेजना जो इस्लाम के उसूलों पर इनसे बर्ताव करे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।